جائے گی۔ بے شک بے شک نبی فرما رہے ہیں، نبی بے شک ایک عورت کی وجہ سے 4 بندے دوزخ میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا وہ باپ جس نے بیٹی کو حیا نہیں دی، وہ خاوند جس نے بیوی کو حیا نہیں دی، وہ بھائی جس نے بہن کو حیا نہیں دی، وہ بیٹا جس نے ماں کو حیا نہیں دی۔ بے شک جوان بیٹا ہو جائے، ماں کا دوپٹہ نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ بے شک بے غیرت ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی کو میک اپ کرا کے غیر محرم بندوں کے سامنے لے کے جاتا ہے اور نمائش کر رہا ہے، اور نہایت بے غیرت ہے وہ بھائی جس کی بہن نے زین کی پینٹ پہنی ہوئی ہے اور یونیورسٹی میں جا رہی ہے، وہ بھائی بے غیرت ہے۔ جی وہ بھائی بے غیرت ہے، لڑکی کا کوئی قصور نہیں، مرد قصوروار ہے، مرد۔ وہ باپ قصوروار ہے جس کی بیٹی بے نقاب یونیورسٹیوں میں جا رہی ہے، وہ خاوند قصوروار ہے جس کی بیوی پردے میں نہیں ہے، وہ باپ دیندار ہے جس کی بیٹی پردے میں نہیں ہے، اور وہ بھائی پوچھا جائے گا اس بھائی سے جس کی بہن نے نقاب نہیں کیا ہوا۔ اور یار آپ کو اللہ نے عورت پہ حاکم بنایا ہے، حاکم، آپ حاکم ہو، عورت نہیں حاکم۔ آپ کی ذمہ داری ہے اپنی بہن بیٹی اور بیوی کو پردے میں لے کے جاؤ، غیر محرم کے سامنے مت لے کے آیا کرو۔ ہاں غصہ تو نہیں کر رہے؟ پیغام حق ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں آج ایک شیر دنیا سے گیا ہے، بے شک کیسی للکار تھی اس شیر کی، اور برملا ببانگ دوہل پورے وثوق کے ساتھ ناموس رسالت کے لیے نکل پڑتا تھا۔ یار تمہیں کیا پتا نبی کی عزت کا؟ تم تو اپنی عزت کی پرواہ نہیں کر رہے۔ اور یار جو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر رہا، یہ بیٹی عزت ہے، بہن آپ کی عزت ہے، ماں آپ کی عزت ہے، بیوی خاوند کی عزت ہے۔ جو بندہ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر رہا، اسے کیا پتا محمد کی عزت کیا ہے، اس کی جانب اللہ مصطفیٰ کی عزت کیا ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا نبی، یا نبی، یا نبی۔ مصطفیٰ کی عزت کا جب بھی معاملہ آیا، پوری دنیا میں اگر کوئی شیر نکلا تو وہ خادم حسین رضوی تھا۔ ماشاءاللہ آج تو غیر بھی مان گئے یار، آج تو غیروں نے بھی مانا ہے۔ میں چونکہ یونیورسٹی لاہور میں ہوتا ہوں تو میں وہیں سے گزرا ہوں نا، میں نے وہاں پہ سکھ بھی دیکھے ہیں، ہندو بھی دیکھے ہیں، وہاں پہ اہل حدیث بھی دیکھے ہیں، دیوبندی بھی دیکھے ہیں، کچھ جنازہ پڑھنے آئے ہوئے تھے، کچھ زیارت کرنے آئے ہوئے تھے۔ بات تو یہ ہے مصطفیٰ کی عزت بھی اس طرح کٹ مرو یار۔ میں پھر وہی جملہ کہوں گا، آپ پیچھے غصہ کرو بار بار اس بات پہ، جو بندہ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا اس کا محمد سے کوئی تعلق نہیں۔ سب سے پہلے اپنی عزتوں کی حفاظت کرو بیٹا، ماں آپ کی عزت ہے، آپ کی بہن جو یونیورسٹی جا رہی ہے زین پہن کے اور ٹائٹ پہن کے، وہ آپ کی عزت ہے۔ آپ تو گھر میں بے غیرت ہو، آپ نے کیا محمد کی عزت کرنی ہے؟ بے شک گھر میں آپ مطمئن بے غیرت ہو، مطمئن۔ میں پھر کہہ رہا ہوں بھائی، آپ کے سامنے آپ کی بہن نے زین کی پینٹ پہنی ہوئی ہے، آپ مطمئن بے غیرت ہو۔ آپ کے سامنے آپ کی 6 سال 10 سال کی بچی نے ٹائٹ پہنا ہوا ہے، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کس طرف معاشرہ چل پڑا ہے؟ یہ 20 سال پہلے کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی، 25 سال پہلے کچھ بھی ایسا نہیں تھا، بالکل ایسا نہیں تھا، حیا ہوتی تھی۔ بالکل ہم دیکھتے ہیں گاؤں میں ابھی بھی ہے، لوگ باجی بہن کوئی غیر بندے گھروں میں آ جایا کرتے تھے، بہن اور باجی کہتے ہوئے تسلی ہوتی تھی کہ یار یہ بھائی ہے۔ تو آج سگا بھائی بہن کو زین پہناتا ہے اور خرید کے لے کے آتا ہے اور ٹائٹ پہناتے ہو اپنی بچیوں کو، یورپ کے پیچھے چل پڑے ہو۔ یورپ کو یورپ میں رہنے دو۔ آپ کو پتہ ہے یورپ کتنا بیڑا گرد کر رہے ہیں ہمارا؟ آپ کی جانے بلا یورپ کی کیا تجویز ہے آگے؟ یورپ کے پیچھے اپنی بچیوں کو مت لگاؤ، محمد کی بیٹی کے پیچھے لگاؤ۔ ہائے ہائے، فاطمہ تو زہرا کے پیچھے لگاؤ یار۔ یہ دیکھو میری بات سنو، رکنا ذرا، یہ سورہ مریم ہے، یہ 19 نمبر سورہ ہے، رکنا، یہ میں اس کی 16 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔
بھائی ترجمہ چاہیے؟ جب آپ بولو گے ترجمہ کروں گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. اللہ فرمایا ذکر کیجئے نبی کی ماں مریم کا. نبی کی ماں کا ذکر کرنا ہے. نبی کی ماں کا ذکر کرنا ہے. اچھا یہ کس نبی کی ماں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے. سیالکوٹ والو اگر عیسیٰ کی ماں کا ذکر کرنا ہے تو کیا خیال ہے جو محمد کی ماں ہے؟ ہائے ہائے. بس تقریر آخری لمحات پہ ہیں. بس میں قریب آ گیا. بس میں 40 منٹ سے زیادہ نہیں, میرے میں وہ سکت نہیں ہے ان دنوں میں نا. 9:50 ہو گئے. 9:15 پہ 9:10 پہ میں نے خطبہ پڑھا ہے. 30 منٹ 40 منٹ تو ہو گئے. 10 اور 40 منٹ گزر گئے. اچھا چلیں اس آیت کو پڑھتے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. ذکر کیجئے مریم کا. مولا پھر فرمائے اِذِ انْتَبَذَتْ. لو سننا میرا بیٹا, یہ میرا پیغام میری بچیوں تک پہنچاؤ, میری بیٹیوں تک پہنچاؤ, یہ ویڈیو لے جاؤ. اللہ فرماتا ہے اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا. مریم اپنے گھر کو چھوڑ کے مصلی پہ چلی گئی, عبادت گاہ میں چلی گئی. عورت وہ ہوتی ہے جو عبادت میں مصروف ہو. عورت وہ ہوتی ہے جو رب کی یاد میں مصروف ہو. آج کل تو یہ آ گیا ہے اور ہر عورت کو یہ مل گیا ہے. جوانوں کے پاس بھی یہ ہے, عورتوں کے پاس بھی یہ ہے. حیا آئے کہاں پہ؟ قرآن کوئی پکڑتا ہی نہیں ہے, اسے سینے سے لگائے پھرتے ہیں ہم. اسے سینے سے لگائے پھرتے ہیں. میرے پاس نہیں تھا, مجھے تو مجبوری ہے نا, اب یہ لینا پڑتا ہے کیونکہ میری ساری کلاسز آن لائن ہیں, مجھے پڑھنا پڑتا ہے. وگرنہ میں UBL میں ایز اے مینیجر بھی گیا ہوں, میرے پاس یہ نہیں تھا, مجھے کہا گیا تو پھر مجھے یہ لینا پڑا ہے. لیکن میرے بچوں ہماری عمر اور ہے, آپ ابھی جوان ہو, تھوڑی عمر ہے آپ کی. اپنی آنکھوں کو عریانی نہ دکھاؤ, اپنی آنکھوں کو قرآن کی آیتیں دکھاؤ. وہ تیرا دن فیس بک کے ساتھ چڑھتا ہے, کاش کہ تیرا دن قرآن کی سورہ بقرہ کے ساتھ چڑھے یار. تیرے کانوں کو انڈیا اور یورپ کے گانوں کے ساتھ تیرے کان صبح دن کا آغاز کرتے ہیں. تیرے کانوں میں صبح فجر کی اذان کی آواز کیوں نہیں آتی یار؟ کون سی طاقت ہے جو تمہیں اٹھنے نہیں دیتی؟ اللہ فرمائے اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا. مریم گھر چھوڑ کے عبادت میں چلی گئی. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا. مریم حجاب میں چلی گئی, مریم پردے میں چلی گئی. مریم پردے حجابًا, یہ دا مطلب ہے عورت ہو یوں دیئے جڑی پردے جو ہے. جی عورت وہ ہوتی ہے جو پردے میں ہو. پردہ عورت کی زینت ہے, پردہ عورت کی شان ہے. اگر پردے میں ہے تو عورت ہے, پردے سے نکل گئی تو عورت نہیں رہی, مرد ہو گئی ہے وہ بھی. عورت وہ ہوتی ہے جو پردے میں ہو. اللہ فرمائے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا. مریم پردے میں چلی گئی, بندوں سے حیا کیا, پردے میں چلی گئی. بندوں سے حیا کیا, پردے میں چلی گئی. سیالکوٹ والو جو خود بندوں سے حیا کرے اسے مریم کہتے ہیں. ایک دن رسول فرما رہے تھے صحابہ معاشر کا میدان ہوگا, آواز آئے گی گردنیں جھکاؤ, محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے جو آپ بندوں سے حیا کرے وہ مریم ہے. کائنات جس کا حیا کرے وہ فاطمہ ہے. جسے مصطفیٰ کی بیٹی کے فضائل پہ رشکار ہے, سبحان اللہ کو جلدی سے. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں, میں عرض تو یہ کر رہا ہوں, بیٹا فاطمہ وہ ہے ساری زندگی جس کے سر کا بال آسمان نے نہیں دیکھا, ساری زندگی جس کے پاؤں کی تلی زمین نے نہیں دیکھی. بے شک. کیا ہو گیا ہے آپ کو, کس طرف چل پڑے ہیں آپ؟ ہماری بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کی سیرت پہ لے کے آؤ. میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, میرا دل رو رہا ہے. کس روش پہ آپ چل پڑے ہیں؟ میں اپنی یونیورسٹی جاتا ہوں, ہماری بیٹیاں آتی ہیں, ہماری بیٹیاں یار, مسلمان کی بیٹی ہے, سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا. یہ وہ بچی ہے جس کا باپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. بے غیرت نہیں ہو گیا؟ کس بھائی کی بہن آئی ہوئی ہے یہاں پہ؟ مہربانی کرو بیٹا. اللہ فرماتا ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا. عورت پردے میں اچھی لگتی ہے, بے شک. عورت وہ جو پردے میں. اچھا میں تھوڑا آگے پڑھتا ہوں. فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. یہ تکیے گا ذرا, تکیے گا. مریم پردے میں چلی گئی, جی ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی یہاں تک؟ حجرے میں رہتی تھی, اپنے حجرے میں
عبادت گاہ میں رہتی تھی. ایک دن کیا ہوا, اب کوئی بشر مریم کے پاس نہیں آئے. شاباش, کوئی بشر مریم کے پاس نہ ہی آنے کی اجازت ہے بھائی, نہ ہی آنے کی اجازت ہے, کوئی نہیں آتا. اب ایک دن کیا ہوا, اللہ فرماتے ہیں فارسلنا الیہا روحنا, ہم نے حضرت جبریل کو مریم کے پاس بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا, وہ جوان بشر بن کے آیا. جوان بشر کون؟ جبریل علیہ السلام. مٹی کا بنا تھا؟ نہیں پانی کا؟ نہیں آگ کا؟ نہیں ہوا کا؟ نہیں, کس کا؟ نور کا. پھر سوچو, پھر بتاؤ, نور کا. سارے بتاؤ نور کا. کون؟ جبریل. تو اللہ فرماتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, یہ جو نور کا بنے نا, ہم نے اسے آج بشر بنا کے بھیجا. یہ مطلب ہے جے کدی کدی نور بشر بن کے آ جاوے نا, ہندا نور ہی ہے. نہیں یار, آپ نے غور ہی نہیں کیا نا, آپ نے غور نہیں نہ کیا میں جو عرض کر رہا ہوں. اچھا چلو میں تھوڑا آگے چلتا ہوں. جیسے